خدا ان کا شکر ہے کہ آج 24 ہے اور ہم نے یکے بعد دیگرے 3 عبادتیں کرنی، یکے بعد دیگرے 3 عبادتیں کرنی، ابھی کرنی ہے، رات کو کرنی ہے، پھر صبح کرنی ہے۔ ہیلیلویا! یہ تو بڑا اچھا ہے۔ جب ہمیں پروگرام ملتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آج مہندی ہے، کل برات ہے، یہ ہے، ولیمہ ہے، تو ہم کیا رہتے ہیں؟ بڑے خوش رہتے ہیں۔ اور آج تو بادشاہوں کے بادشاہ کی کیا ہے؟ عید ہے۔ آج بادشاہوں کے بادشاہ کی کیا ہے؟ عید ہے۔ اس میں ہر ایک خوش ہوتا ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، کوئی رشتہ داری کی قید نہیں۔ رشتہ داری کی قید کی وجہ سے کہیں نہیں آتے، کہیں آتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، نہیں جاتے، لیکن جب ہمارے خدا یسوع کی عید ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا میں نہیں آؤں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ خداوند یسوع ہم سب کا رشتہ دار ہے۔ ہیلیلویا! خداوند یسوع ہم سب کا کیا ہے؟ رشتہ دار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، وہ تو شرماتا ہی نہیں ہے، اتنا پیارا ہمارا رشتہ دار ہے کہ وہ کیا ہے؟ شرماتا ہی نہیں ہے۔ آج ہم کرسمس کا، میں نے 3 میسج جو تیار کر رکھے ہیں کرسمس کے، تو میں کہہ رہا تھا ایک میسج اب دوں گا اس طرح۔ تو آج جو میسج ہے، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے۔ خدا یسوع کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے آئے چرنی میں۔ جہاں کہاں آئے؟ چرنی میں، ایک استبل میں آئے۔ ہم جو کھوئے ہوئے تھے، یہ زکئی جب گولڑ کے درخت پر چڑھا تو خداوند یسوع نے کہا میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ کھوئے ہوئے لوگ، کھوئے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو کوئی سمت جن کی نہ ہو، راستہ نہ ہو، پتہ نہیں کہ ان کی جگہ کون سی ہے، کس جگہ پر انہوں نے جانا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم گیت گاتے ہیں آیا یسوع یار ساڑے پاس۔ تو میرے عزیزوں، میری پیاری بہنوں، خداوند یسوع دنیا میں آنے کا مقصد، خداوند یسوع کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آئے۔ بائبل میں بہت سارے معجزے ہیں، بہت سارے معجزے ہیں، لیکن بائبل کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو وہ خداوند یسوع کا دنیا میں آنا، بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، کلام مجسم ہو کر مقدسہ مریم کے پیٹ میں آ گیا، کلام مجسم ہو کر مقدسہ مریم کے پیٹ میں آ گیا۔ تجسم کلام، فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تیرے ہاں
कामिल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता ने कहा कि जो बेटा तेरे रहम में आएगा, जो बेटा तेरी गोद में होगा, वो रूह कुद्दस की कुदरत से होगा। तू बेटा जनेगी और उसका नाम क्या रखना? इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मसीह ईमान की सबसे बड़ी बुनियाद ये है, मसीह ईमान की सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि खुदा यीशु दुनिया में आए, खुदा यीशु दुनिया में आए और हमारी निजात लेकर दुनिया में आए। खुदा यीशु ने यही कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए दुनिया में आया। हम उसे इब्ने खुदा कहते हैं, इब्ने आदम कहते हैं, दो लक़बात से हम उसे जानते हैं कि वो इब्ने खुदा है और इब्ने आदम भी हैं। वो कामिल खुदा, कामिल इंसान है। कैसे हम ये साबित कर सकते हैं? वो ये सिफात जो खुदा में है वो ही उसके बेटे में हैं। खुदा यीशु ने कुछ खुद अपने मुंह मुबारक से कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप क्या हैं? इब्ने खुदा, खुदा का बेटा। और इब्ने, जब हम आदम कहते हैं, वो हमने दरमियान रहा। यूना कहता है हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो खुदा के बेटे का है। कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो खुदा के बेटे का है। वो इंसान आज अपना रूप बटा के आया यीशु यार हमारे पास। तो मेरे शिष्यों, खुदा बनकर दुनिया में आ गया, मुजस्सम होकर दुनिया में आ गया। उसने जो बच्चे की शक्ल इख्तियार कर ली और जिस्म इख्तियार कर लिया, कलाम मुजस्सम होकर एक जर्नी में आ गया। हम ड्रामे देखते हैं, क्रिसमस के मौका पर गीत गाते हैं और बहुत सारे शायरी हम खुदा यीशु की सुनते हैं। तो खुदा यीशु चरनी में आए क्रिसमस के मौका पर, उसने अब जन्म लिया और दुनिया में आए। खुदा यीशु जो हैं वो खुदा के एक आयत देखेंगे, खुदा यीशु के कलाम में से पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब 18 आयत, पहला ग्रंथियों उसका क्योंकि खुदा के कलाम में पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत पास्टर जी पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदा उनके कलाम पर आमीन। पौलुस रसूल
پیغام ہر نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے. خدا کی قدرت ہے. خدا یسوع کفارہ دینے کے لیے دنیا میں آئے. کفارہ دینے کے لیے ایک چرنی میں پیدا ہوئے. دنیا کا نجات دہندہ ہے. کنواری مریم سے پیدا ہوا. یوسف کا بیٹا ہے. ہمارا نجات دہندہ ہے. مقدسہ مریم کا بیٹا، یوسف کا بیٹا کہلایا، لیکن ہمارا کفارہ ٹھہرایا. دوسرے مذاہب وہ کہتے ہیں ہم ریاضت سے بچ جائیں گے، ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو وہی ہوگا. لیکن خدا یسوع جب آئے، کفارہ دیا انہوں نے اپنا صلیب پر. یہی پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوف ہے. جو صلیب کو کفارے کو نہیں سمجھتے ان کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہاللویا. ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کفارہ ہمارا دیا. خدا یسوع دنیا میں پیدا اس لیے ہوئے، اس لیے آئے تاکہ ہمارا کفارہ دیں، ہماری نجات بن کر. مسیح کی جو تعلیم ہے بڑی پاورفل ہے. جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اتنی پاور ہے. جو بھی یسوع کا نام لے گا نجات پائے گا. مجسم کلام ہے، روح القدس کا کلام ہے، صلیب کا پیغام ہے. یسوع کی عظمت بہت بڑی ہے. ہاللویا. یسوع کی عظمت بہت بڑی ہے. اور خدا یسوع دنیا میں آئے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس کی عظمت بہت بڑی ہے. خدا یسوع نے کہا وہ بھی آئے جس کے پاس پیسہ نہیں، آئے اور مفت نجات لے. خدا یسوع ہمیں مفت نجات دینے کے لیے آئے. خدا یسوع کی ایک بوند کا قطرہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. خدا یسوع نے جو خون ہمارے لیے بہا دیا اور وہی اول اور آخر ہے، راہ حق اور زندگی ہے، پانی کا چشمہ ہے. اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. یہ یسوع کے خدا یسوع کے منہ کے ارشاد ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. دنیا میں جتنے بھی پیدا ہوئے، دنیا میں جتنے بھی آئے، وہ ماں باپ کے ملاپ سے آئے. ان کے دادا تھے، دادیاں تھیں، لیکن خدا کا بیٹا یسوع بغیر باپ کے پیدا ہوا. ایسے خدا کے لیے زوردار تعریف کریں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا اور اس نے ہم سے پیار کیا. وہ مجسم ہو کر دنیا میں آ گیا. وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا. خدا کے کلام میں لکھا سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم رہے.
لیکن خدا یسوع جو جرمنی میں پیدا ہوئے، جلال سے پیدا ہوئے، اس کا جلال ہے۔ خدا یسوع کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارا سیویئر ہے، اور جو بے گناہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ بن گیا۔ ہم نے گناہ کیا، لیکن وہ ہماری خاطر اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو اپنا بادشاہ، اس کو اپنا مالک جانے۔ بچہ جرمنی میں پیدا ہو گیا، وہ آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جائے گا۔ پریشان ہوتے ہیں ہم، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ وہ ہمارا چوپان ہے، میرے چیزوں وہ ہمارا چوپان ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے خدا میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہو۔ آپ کا خدا یسوع پاسٹر ہے، وہ آپ کا کہن ہے۔ خدا یسوع آپ کا پاسٹر ہے، وہ آپ کا کہن ہے، وہ آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جائے گا، پانی کے چشموں کے پاس لے کر جائے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے اس کے پیچھے چلیں، اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں، اس کو اپنا مالک تسلیم کریں، اس کو اپنا کہن، اس کو اپنا پاسٹر، جو بھی آپ اس کو ماننا چاہتے ہیں، بادشاہ مانے، وہ آپ کی رہبری کرے گا۔ وہ ایک بچے کی صورت میں جرمنی میں پیدا ہوا، اس لیے یہاں ہمارے زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ آپ کا مالک ہے، وہ کبھی آپ سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، رشتے دار سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن خدا یسوع نے کہا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں۔ وہ ہماری پریشانیوں میں، ہماری بیماریوں میں، ہمارے جتنے بھی پریشانیاں ہیں ان میں آ جاتا ہے۔ کرسمس منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ وہ ایک بچے کی صورت میں جرمنی میں آ گیا، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج پائے گا۔ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے، وہ ہر ایک کی فکر کرتا ہے۔ وہ میرے لیے، آپ کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اگر آپ دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہیں، گناہ میں کھو گئے ہیں، اور دولت کے لالچ میں کھو گئے ہیں، یا بیماری میں، پریشانیوں میں ہیں، تو اسے کہیں خدا کے بیٹے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے دنیا میں آیا، میں تجھے پکارتا ہوں، میں لبیک کرتا ہوں، میں تیری پیروی کروں گا۔ تو میرا چوپان ہے، تو میرا پاسٹر ہے، تو میرا کہن ہے، تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا سیویئر ہے۔ جب آپ اسے پکاریں گے، وہ کہتا ہے کہ تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا۔ وہ کہتا ہے میرا کام بھاری نہیں کہ سننا سکے، میرا کام ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچانا سکے۔ وہ جرمنی میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔
آج کا میسج، کرسمس کا میسج ہی یہی ہے کہ خدا یسوع مسیح کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا یسوع آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے چرنی میں آیا، اب ہوا میں روپیوں کے ساتھ آئے گا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ آپ کو زندگی دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ وہ چرنی میں اس لیے ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس کرسمس کے موقع پر خدا یسوع چرنی میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ زندگی ہے، وہ زندگی کا مالک ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ آپ کھوئے نہ رہیں، آپ اپنے آپ کو کھوئے ہوئے نہ سمجھیں، بلکہ کہیں خدا یسوع میں حاضر ہوں، میں دنیا کی بھیڑ میں نہیں کھوؤں گا، بلکہ میں تیرے نام پر ایمان لایا ہوں۔ تو میرا بادشاہ ہے، تو دنیا کا نجات دہندہ ہے، میرا نجات دہندہ ہے۔ جب اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا۔ وہ کہتا میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں۔ وہ نوک کر رہا ہے آپ کے دل کے دروازے پر۔ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے گھرانے کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی اولاد کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے ہر ایک پہلو کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میری عزیز بہن اور بھائیوں، اور جو خدا کے گھر میں موجود ہیں، اسے کہیں خدا یسوع میں کھویا ہوا نہیں ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری بیٹی ہوں۔ اور خدا کلام میں لکھا ہے جو اسے پکارتا ہے وہ اسے جواب دیتا ہے۔ خدا یسوع آپ کو جواب دے گا، اور خدا یسوع آپ کی رہنمائی کرے گا۔ خدا یسوع آپ کو ڈھیروں برکتیں دے گا، آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے گا جب آپ اس کو پکارتے ہیں۔ خدا یسوع آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت